السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ اٹلی میں ان دنوں شدید گرمی پڑ رہی اور لوگوں کا برا حال ہے۔ اٹلی کی علاقائی اور میونسپل حکومتیں ملک کی انتہائی گرم اور خشک موسم گرما کی وجہ سے ہنگامی حالت کا اعلان کر رہی۔ رپورٹ کے مطابق شدید خشک سالی اور ریکارڈ توڑ گرمی کی وجہ سے سارڈینیا کے سساری میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا۔ اطالوی جزیرے کے شمالی حصے میں واقع سساری نے شدید موسم سے متاثرہ مقامی کاروباروں کی مدد کے لیے اضافی فنڈنگ جاری کی ہے۔ اس سے قبل اٹلی کے جنوبی علاقے کلابریا نے مرکزی حکومت سے قومی ایمرجنسی کا اعلان کرنے کی درخواست کی تھی، جس سے ہنگامی فنڈز جاری کیے جائیں اور مقامی حکومتوں کو پانی کے تحفظ کے لیے راشننگ پروگرام ترتیب دینے کی اجازت دی جائے۔ کیرالہ کے وائناڈ میں 30 جولائی کو بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈ ہونے سے لاپتہ 152 لوگوں کی تلاش کا کام اب بھی جاری رہا۔ اس سانحے میں اب تک 413 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ تلاشی مہم مندا کیل اور پنچریماٹوم کے علاقوں میں جاری تھی۔ ریاستی وزیر سیاحت PA محمد ریاض ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی قیادت کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ تلاشی کارروائی ختم ہو جائے گی اور اسی طرح کی تلاشی کارروائی اتوار کو گاؤں والوں کی مدد سے دوبارہ چلائی جائے گی، کیونکہ گاؤں والے اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہیں۔ سانحے کے بعد ریسکیو آپریشن جاری ہے اور رجمے کو بھی کچھ ٹیموں نے چلیار ندی کے آس پاس کے علاقوں میں سرچ آپریشن چلایا ہے۔ نوبل امن انعام یافتہ ماہر اقتصادیات محمد یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر حلف اٹھایا۔ 4 روز قبل وزیر اعظم شیخ حسینہ کو استعفیٰ دے کر ہندوستان آنا پڑا تھا۔ 84 سالہ یونس نے ڈھاکہ کے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران حلف لیا۔ اس تقریب میں سیاستدانوں، سول سوسائٹی کے لوگوں، جرنلوں اور سفارتکاروں نے شرکت کی اور حلف لینے کے بعد یونس نے کہا، میں آئین کی حفاظت، حمایت اور تحفظ کروں گا۔ کابینہ کے 1 درجن سے زائد ارکان، جنہیں وزیر نہیں بلکہ مشیروں کا درجہ دیا گیا ہے، انہوں نے بھی حلف اٹھایا۔ حلف لینے والوں میں حسینہ واجد کے مخالف رہے طالب علم رہنما ناہید اسلام اور آصف محمود بھی شامل تھے۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے بیٹے سجیب واجد جوئے نے بنگلہ دیش میں تشدد اور بغاوت کے حوالے سے سنسنی خیز انکشاف کیا۔ سجیب کا کہنا ہے کہ احتجاج قابو سے باہر ہو گیا، کیونکہ کچھ گروپ مظاہرین کو اکسا رہے تھے اور انہیں اس میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI یا مغربی گروپوں کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے 2-3 سال قبل ریزرویشن کوٹا ختم کر دیا تھا، لیکن آزادی پسندوں کے اہل خانہ عدالت میں پہنچ گئے تھے، اس لیے احتجاج شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں یہ ایک چھوٹا سا احتجاج تھا، لیکن میرے خیال میں مغربی گروہ اسے اکساتے رہے۔ بالآخر احتجاج پرتشدد ہو گیا اور میری والدہ کی حفاظت ایک مسئلہ بن گئی۔ مظاہرین وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف مارچ کر رہے تھے۔ میری والدہ آخری وقت میں بھی ملک چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ملٹری ایئر بیس گئی اور اپنی بہن سے کہا کہ وہ نہیں جانا چاہتی، لیکن میں نے ان سے بات کی اور انہیں جانے کے لیے راضی کیا۔ سپریم کورٹ نے شراب پالیسی کیس میں منیش سسودیا کو ضمانت دے دی۔ عدالت نے شرائط عائد کرتے ہوئے انہیں اپنا پاسپورٹ حوالے کرنے اور گواہوں کو متاثر نہ کرنے کی ہدایت کی۔ اب سسودیا 16 ماہ بعد جیل سے باہر آ رہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نچلی عدالت اور ہائی کورٹ اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ ضمانت کو قاعدہ اور جیل کو استثناء سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں ضمانت کی درخواستیں سپریم کورٹ میں آتی ہیں۔ عدالتی عمل کو ہی سزا نہ بنایا جائے۔ ملزم کے معاشرے میں گہری بنیاد ہے، اس کے فرار ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ نچلی عدالت ضمانت کی شرائط طے کر سکتی ہے۔ شواہد کو تلف کرنے کے امکان پر بھی شرائط رکھی جائے۔ فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ ED کے وکیل نے کہا کہ 3 جولائی تک تحقیقات مکمل کریں۔ یہ اکتوبر 2023 میں سپریم کورٹ کو دی گئی 6 تا 8 ماہ کی حد سے زیادہ ہے۔ اس تاخیر کی وجہ سے نچلی عدالت میں مقدمے کی سماعت شروع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
ملک کی راجدھانی دہلی میں یوم آزادی کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ یوم آزادی کے پیش نظر لال قلعے کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے پر پرچم کشائی کے لیے خصوصی سٹیج تیار کیا جا رہا، جس سے وزیر اعظم نریندر مودی قوم سے خطاب کریں گے اور قومی پرچم لہرائیں گے۔ تیاریوں کے سلسلے میں لال قلعے کو سجایا جا رہا اور حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے۔ یوم آزادی پر ملک بھر سے لوگ لال قلعہ پہنچ کر پرچم کشائی کی تقریب میں شرکت کر رہے اور یوم آزادی کے پیش نظر بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی ایجنسیاں چوکسیں، لال قلعے کے ارد گرد حفاظتی حصار مضبوط کیا جا رہا۔ اس کے علاوہ لال قلعے کو روشنیوں سے سجایا جا رہا اور ثقافتی پروگراموں کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایران کے قائم مقام وزیر خارجہ علی باقری کنی نے کہا ہے کہ تہران میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا قتل ایک اسٹریٹجک غلطی تھی جو اسرائیل کو بہت مہنگی پڑے گی۔ باقری کنی نے یہ بات انٹرویو کے دوران کہی۔ اسرائیل نے ہنیہ کے قتل پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جو 31 جولائی کو نو منتخب صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے، جب انہیں ان کے قیامگاہ میں دھماکے سے ہلاک کیا گیا۔ اس پر ایران نے اسرائیل کے خلاف انتقامی کارروائی کا وعدہ کرتے ہوئے اسے ہنیہ کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے دھانے پر کھڑے ہیں۔ علی باقری نے کہا کہ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا رد عمل سخت ہوگا اور اسرائیل کو ہنیہ کا قتل مہنگا پڑے گا۔ ملک گولڈن گرل ونیش پھوگٹ کے لیے چاندی کے تمغے کا مطالبہ کر رہا۔ ونیش پھوگٹ کے فائنل میں پہنچنے تک ان کا وزن قواعد کے مطابق ہی رہا اور چاندی کے تمغے کے لیے ثالثی عدالت میں بھی اپیل کی گئی۔ اب فیصلے کا انتظار ہے۔ ہریانہ میں وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ حکومت چاندی کا تمغہ جیتنے والے کھلاڑی کو جو اعزاز دیتی ہے وہ ونیش پھوگٹ کو دیا جائے گا۔ وہیں سابق وزیر اعلیٰ اور کانگریس لیڈر بھوپندر سنگھ ہڈا نے مطالبہ کیا ہے کہ ونیش پھوگٹ کو وہی اعزاز دیا جانا چاہیے جو گولڈ میڈل جیتنے والے کھلاڑی کو دیا جاتا ہے۔ ہڈا کا یہاں تک دعویٰ ہے کہ اگر ان کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہوتی تو وہ ونیش کو راجیہ سبھا کا رکن بنا دیتے۔ ونیش پھوگٹ نے اپنے وزن کے 100 گرام سے زیادہ ہونے کی وجہ سے فائنل میں نہ کھیلنے کی جو تکلیف برداشت کی، اس نے اب ہریانہ کی سیاست کو گرما دیا ہے۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ ونیش کو وہی اعزاز دیا جائے گا جو چاندی کا تمغہ جیتنے والے کھلاڑی کو دیا جاتا ہے، یعنی 4 کروڑ روپے کا اعزاز۔ راجیہ سبھا میں رکن پارلیمنٹ جیا بچن اور چیئرمین جگدیپ دھنکڑ کے درمیان گرما گرم بحث ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق جب چیئرمین دھنکڑ نے جیا بچن کو جیا امیتابھ بچن کہہ کر مخاطب کیا تو وہ غصے میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک فنکار ہیں اور باڈی لینگویج کو اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ جیا نے تو یہاں تک کہہ دیا، میں معذرت خواہ ہوں لیکن آپ کا لہجہ مجھے بالکل بھی قبول نہیں۔ خیال رہے کہ چیئرمین جیا بچن کو جیا امیتابھ بچن کہہ کر مخاطب کر رہے تھے، جس پر راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ کئی بار اعتراض ظاہر کر چکے ہیں۔ دراصل جب راجیہ سبھا میں بولنے کی جیا بچن کی باری تھی تو چیئرمین نے ان کا نام پکارا۔ اس پر جیا بچن نے کہا، میں ایک فنکار ہوں، باڈی لینگویج اور تاثرات سمجھتی ہوں، مجھے معاف کریں سر لیکن میں آپ کا جو لہجہ ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے۔ ہم ساتھی ہیں، آپ کرسی پر ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں۔ اس پر چیئرمین نے کہا کہ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ کی ساکھ ہے، پارلیمنٹ کے سینئر رکن کی حیثیت سے آپ کے پاس چیئرمین کی ساکھ کو کم کرنے کا لائسنس نہیں ہے۔ مہاتما گاندھی کی طرف سے برطانوی دور حکومت میں ملک کو آزاد کرانے کے لیے شروع کی گئی بھارت چھوڑو تحریک کی شروعات اگست کرانتی دیوس کی سالگرہ کے موقع پر لوک سبھا نے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی کے دوران جدوجہد آزادی کے لازوال شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسی دن بابا قوم مہاتما گاندھی نے پورے ملک کو آزاد کرانے کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مہاتما گاندھی نے ہندوستان اور ہم وطنوں کو کرو یا مرو کا منتر دیا تھا۔ بھارت چھوڑو تحریک ہماری جدوجہد آزادی کی تاریخ کے سب سے فیصلہ کن مراحل میں سے ایک تھی۔ اس تحریک میں ملک کے ہر فرد، نوجوان، خواتین اور ہر طبقے کے لوگوں نے متحد ہو کر
ناانصافی اور جبر کی طاقتوں کے خلاف پرامن احتجاج کی طاقت کو اجاگر کیا۔ گزشتہ کچھ مہینوں میں کئی چھوٹے بڑے ٹرین حادثات پیش آئے ہیں اور یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق صبح مغربی بنگال اور گوا میں مال گاڑیوں کے کئی ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ اس کی وجہ سے دونوں ہی مقامات پر ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی۔ لائنوں کو صاف کرنے کا عمل جاری رہا اور ان واقعات سے متعلق تحقیقات کے بھی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بہار بنگال کی سرحد پر واقع مالدہ ضلع کے کمیت پور میں ایک مال گاڑی جو جلپائی گڑی سے کٹیہار جا رہی تھی، اس کے 5 ڈبے صبح تقریباً 10:30 بجے پٹری سے اتر گئے۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں، لیکن متعلقہ پٹری بری طرح متاثر ہوئی، جس کو ٹھیک کرنے کا کام جاری رہا۔ ریلوے ترجمان نے اس حادثے کی تصدیق کی۔ حادثے کی وجہ سے اس ٹریک پر ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر ہوئی، جس کے سبب کچھ ٹرینوں کا راستہ بدلنا پڑا۔ کٹیہار کے ڈویژنل ریل مینیجر لائنوں کو صاف کرنے کے کام کی نگرانی کر رہے اور امید کی جا رہی کہ جلد ہی لائنیں صاف ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔